آ جائیں گے میرے خلاف. اس لیے کہ ہمارے یہاں شروع سے ایسے ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو اسٹیٹ ہے, جو ریاست ہے, اس کو مذہبی انسٹیٹیوشن پہ کنٹرول نہیں ہے, جس کے کچھ فائدے بھی رہے ہیں تاریخی طور پہ, لیکن اس کے نقصانات بھی. لیکن میں وہ جو چیز لے کے آتا ہوں کہ اب ہمارا جو مسئلہ ہے کہ ہم نے گورننس کو امپروو کرنا ہے, ریٹ آف لا کو ریسٹور کرنا ہے. اور ریٹ آف لا کو ریسٹور کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ہندو کو, کرسچن کو, قادیانی کو, احمدی کو, اس فقے کو, اس فقے کو, سنی کو شیعہ سے, شیعہ کو سنی سے, آپ نے تحفظ پرووائڈ کرنا ہے. یعنی ہر انسان کو دوسرے سے تحفظ اسپیچ پہ قدغن لگانی ہے, ٹھیک, اس کو کنٹرول کرنا ہے. اچھا, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ریاست بندوق کے زور سے یا ایس پی کے زور سے یا ایس ایچ او کے زور سے نہیں کر سکتی. اس کے لیے ریاست کو اپنے پولیٹیکل ڈسکورس کو بدلنے کی ضرورت ہے. جہاں نان ایشوز ڈیبیٹ ہو رہے ہیں اس کی جگہ ریئل ایشوز کو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور فضول خرافات سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اب ڈسکورس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کے پاس ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں, خواہ ان کو گورنمنٹ کنٹرول کرے یا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں. ہمارے یہاں ذرائع ابلاغ کا بھی ایک بہت بڑا فیلئر ہوا ہے گزشتہ چند برس میں. ہم نے دیکھا انیشیل ہمارا میڈیا کا بڑا پازیٹیو رول تھا 2007, 8, 9 تک. اس کے بعد وہ رول بڑا گندا سا اور بڑا پرگندہ ہو گیا. آج اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں. اب ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں. پچھلے 1 مہینے میں ہم نے لیڈنگ اینکرز نے واٹر جو سکینڈل تھا, یا واٹر گیٹ کہتے ہیں جس کو, پاکستان کی واٹر کار کا جو سکینڈل تھا کہ ایک آدمی کارپینٹر قسم کا تھا, ٹیکنیکیشن قسم کا, اس نے آ کے پاکستان کے اندر لیڈنگ اینکرز نے نہ صرف اس پہ پروگرام کیے بلکہ ان میں سے چند لیڈنگ اینکرز نے اس کو سپورٹ کیا اگینسٹ دی ایمیننٹ سائنٹیفک پرسنالٹیز آف دا کنٹری. چاہے وہ ہڈ بوائے صاحب ہوں, چاہے وہ ہڈ بوائے تھے یا عطاء الرحمان تھے, ان کو ڈیفینسو پہ ڈالا گیا. کامن آدمی کو یہ تاثر دیا گیا کہ ایک مسلمان انجینئر جو ہے اس نے ایک پتہ نہیں دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی چیز انوینٹ کر لی ہے جو کسی کو سمجھ نہیں ہے, کسی کو نہیں سمجھ. آئنسٹائن کو سمجھ نہیں ہے. اب اس کا دیکھیں خطرات کیا ہیں. خطرات اس کے یہ ہیں کہ ایک چیز کین رائٹ ہے کہ آپ کا لا آف کنزرویشن آف انرجی ہے جس پہ سارا سپر اسٹرکچر فزکس کا کھڑا ہے, اس کو ہم مان نہیں رہے, ہم نے اس کو رد کر دیا بیٹھ کے اتنی آسانی سے. تو جب ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں, معیشت پہ بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشن پہ ہم بات کرتے ہیں, تو ہمیں پھر کیا ہم احمقانہ ہی باتیں کرتے ہوں گے؟ اس کے مطلب کہ ہماری تو انڈرسٹینڈنگ ہی کوئی نہیں ہے. مجھے وہ آخری میں آپ کو چیز بتاؤں, مجھے بات یاد آتی ہے کہ میں بچپن میں نے سنا ہے کہ ایک عورت ہوتی تھی نائجیرین, وہ دنیا میں پھرتی تھی, انڈونیشین تھی سر, انڈونیشین تھی شاید. تو اس نے کہا کہ اس کے پیٹ میں حضرت مہدی ہیں جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد, کچھ گھنٹوں کے بعد اذان دیتے ہیں. اور وہ پاکستان بھی آئی اور تمام سیاسی لیڈران نے, اور اس وقت یحییٰ خان تھے, انہوں نے کان لگا کر وہ اذان اس کی سنی. وہ یہاں سے پتہ نہیں کسی یورپی ملک میں پہنچی تھی, مطلب کسی مسجد میں نماز بھی پڑھوائی. وہ جب یہاں سے کسی یورپ میں پہنچی, انہوں نے کہا اس کا ایگزامینیشن کرتے ہیں, پتہ چلا اس نے ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا. تو ہمارے یہاں جب یہ ہے کہ رائٹ کوسچن پوچھنے کی ایبلٹی نہیں ہے, اور یہ جو واٹر کار والا انسیڈنٹ ہے نا, یہ بتاتا ہے کہ ہمارے یہاں انٹلیکچوئل پاورٹی اور برین ڈیتھ کتنی ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس کو یہ ٹھیک. امبیسڈر ہلالی, آئی تھنک سعید غنی صاحب کی طرف بھی آئیں گے. یہ سول رسپانسبلٹی ہمارے پولیٹیشینس کی نہیں ہے, آپ کی بھی ہے, میری بھی ہے, محیط پیزادہ صاحب کی بھی ہے. اسٹیٹ اگر کرے تو کیا کرے سر؟ اگر انٹلیکچوئل پاورٹی پہ ہم آ گئے, ویسے 9/11 سے ہم شروع کیے تھے, اگر ہمارا ترجیحات تعلیم کی طرف آ جائیں تو کچھ بہتری ہے, اور اگر ہے تو کتنے دنوں میں؟ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کو سپورٹ کرنے کے لیے یو فیور دا اسٹک, کہ ان کو ٹانگو اس کو ٹانگو. آپ ابھی بھی اس بات پہ قائم ہیں؟ دیکھیے, یہ بڑی اچھی بات کہی ہے پیرزادہ صاحب نے کہ یہ پولیٹیکل ڈسکورس کو بڑھانا چاہیے. ایوری باڈی ایگریز, مگر وہ پولیٹیکل ڈسکورس بڑھاتے بڑھاتے 10 سال اور گزر جائیں گے. اور جس قسم کے آج کل لیڈرشپس آتے ہیں ان کی تو انٹلیکچوئل کیلیبر زیرو ہوتی ہے ویسے ہی, تو ان سے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے؟ پہلے تو یہ کریں نا جی کہ آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو اسٹیبلش کریں. جب آپ دیکھتے ہیں ایک مولوی سیکٹیرینزم پریچ کر رہا ہے, اس کو کھینچے پلپٹ پہ باہر لے جائیں, اس کو 2 جوتے ماریں. یہ ہوتا ہے, میرے سامنے یہ ہوا ہے یمن میں. جب یمنی جو ملا تھا اس نے آ کے وہ جو خطبہ پہ ڈائیورج کیا فرام دا ریلیجس افیئرز منسٹری, آپ یقین کریں کہ 3 پولیس والے جوتے سمیت اس کو اپنے پلپٹ سے اس کے گریبان سے کھینچ کے نکال کے مارا اور چوں نہیں کیا پبلک. معذرت, لیکن وہاں پہ اگر انفارمیشن منسٹری, اگر کوئی صحافی انفارمیشن منسٹری کے دیے ہوئے پریس ریلیز پہ بھی اگر 2 قدم الگ ہو جاتا تھا تو وہی 3 پولیس والے اسی کے گھر جا کے اس کو بھی گھر سے نکال کے جوتے مارتے تھے. سر آزادی جو ہے وہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہی صحیح, نہیں چلیے آپ ایک ہی ایج استعمال کریں نا, چوکوں پہ ٹانگنے والی فلسفی. ہاں تو آپ محیط صاحب آپ ایک ہی ایج پہ سوچیں جو سورڈ ہوتا ہے, اور وہ سورڈ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو آپ اسٹیبلش کریں, لاز آف دا اسٹیٹ آپ اسٹیبلش کریں. ادروائز یہ تو گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ ہے. اس لیے میں نے اس کا ایگزامپل دیا کہ یہ لوگ باہر سے نہیں آئے, یہ لوگ اسی سڑک پہ رہ رہے ہیں, اور اگر اس کو آپ ملٹیپلائی کر کے لے جائیں آل تھرو آؤٹ کراچی, ایون جدھر میں ٹھہرا ہوں, آپ سوچیں گے کیا حالت ہوگی. تو وی ہیو کم ٹو اے اسٹیج جب
ہمارے اسٹیٹ اپیریٹس جو ہے دے ہیو ٹو ٹیک گرپ. دیکھیے فتوے تو آپ کے خلاف نکلیں گے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈر سے 40 ملین لوگوں کو تو انہوں نے, یو نو دا میجورٹی آف دا سنی پاپولیشن آف پاکستان, پیو پول نے کہا ہے کہ 55% سمجھتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ غیر مسلمان ہیں. اب آپ نے ایک سٹروک آف دا تھنگ میں 40 ملین لوگوں کو غیر مسلمان کر دیا. پیو کا میں اگر کلیریفائی کر دوں ورنہ بڑی زیادتی ہوگی. انہوں نے 1236 لوگوں کو انٹرویو کیا. انہوں نے آخری پیج پہ یہ لکھا کہ ہم کسی ٹرائبل ایریا میں نہیں جا سکے کیونکہ وہاں پہ خدشے ہیں انسیکیورٹی ہے. ہم بلوچستان نہیں جا سکے, ہم رورل ایریاز زیادہ نہیں جا سکے, اور ہم ان علاقوں میں جہاں پہ گئے اگر وہ رورل ایریاز جاتے تو 75% ہو جاتا شاید, اور خاص طور اگر بلوچستان اور ٹرائبل ایریاز میں جاتے سو یہ پریپورشن تو 70-75% ہو جاتا. میں صرف آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ ڈرتے ہیں کہنے کے لیے کہ قائد اعظم اتنا عشری تھے. کیوں بھائی؟ وائی آر یو افریڈ آف فیکٹس؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں آج کہ آپ کا جو فاؤنڈر آف یور اسٹیٹ تھا وہ غیر مسلمان تھا, تو لک ایٹ دا کانسیکوینسز آف دیٹ. ہلالی صاحب آپ میرے خیال سے غلط کہہ رہے ہیں سر. کرنٹلی جو ہے نا وہ محمد بن قاسم فاؤنڈر آف دا اسٹیٹ تھے, وہ آئے تھے یار. چلو محمد بن قاسم غزنوی آئے تھے, وہ فاؤنڈر آف دا اسٹیٹ تھے سر. اس کے بارے میں پتہ نہیں کتنا اس کا رومانس ہے, ہسٹری ہے, پتہ نہیں کیا کیا, یہ سب چھوڑیں. واٹ آئی ایم سمپلی سیئنگ ٹو یو از, انہوں نے مندر فتح کیا تھا. جی مندر کو فتح کیا تھا. اچھا چلیے کیا ہوگا, تالی بجائیں. میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو یہ ہے, پلیز اب آپ انٹرنلی دیکھیں, آپ کی ایجوکیشن ٹھیک کریں, آپ کا ٹیکسٹ بک ٹھیک کریں, یہ سب چیزیں پلیز کریں. اور میں کہتا ہوں کہ کوئی آپ سے رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہے گا. کیوں آپ سمجھتے ہیں آئی سی آئی پاکستان سے نکل گیا ہے؟ کیوں آپ سمجھتے ہیں ایچ ایس ایف سی پاکستان سے نکل جا رہا ہے؟ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ سٹی بینک آدھا کر رہا ہے اپنا انویسٹمنٹ اور پرائیویٹ بینکنگ ادھر ختم کر رہا ہے؟ کہنے کی بات یہ ہے, دیز آر پورٹنٹس اینڈ سائنز کہ آپ ہاؤ یو آر ویوڈ بائی دا ریسٹ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہلالی صاحب, بالکل ٹھیک سر. ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے, ہم اگر اسٹوڈیو کی طرف آئیں تو سید غنی صاحب آپ کا سلوگن ہے, اینڈ واٹ اے سلوگن اٹ از سر, یہ بازی خون کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے, یہ آپ کی طرف پوائنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں. آپ بلیو کرتے ہیں اس میں؟ لیکن میرا خیال ہے کہ میں ایک بات سر کلیئر کر دوں کہ ہلالی صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں لیڈرشپ میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے. نہیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں جو بھی ہے, جو بھی لیڈرشپ اویلیبل ہے, آپ کو انہی سے ملک چلانا ہے. جی, نہ آپ آسمان سے فرشتے اتار سکتے ہیں, نہ آپ باہر سے لیڈرشپ امپورٹ کر سکتے ہیں. جو بھی جیسے سوسائٹی ہوگی, جیسے لوگ ہوں گے, انہی میں سے لیڈرشپ نکلتی ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیڈرشپ نے بہت ساری چیزیں ایسی کر دی ہیں جو لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. چیزیں ہوئی ہیں ٹھیک, لیکن بہرحال یہ جو ایشو ہے, جس مصیبت میں ہم پڑے ہوئے ہیں, یہ کسی ایک لیڈر کے کہنے سے, کسی ایک فرد کے کہنے سے, کسی ایک طبقے کے کہنے سے چیزیں ریزالو نہیں ہونے والی ہیں. اس میں سب لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اور بیٹھ کر چیزیں طے کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص باہر کھڑے کر کے تقریر کرتا ہے کسی ایک فرقے کے خلاف, تو سب طے کریں کہ اس کو ٹی وی پہ نہیں چلائیں گے, اس کو اخبار میں نہیں چھاپیں گے, اس کی پبلسٹی نہیں کریں گے. سر طے تو یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب منسٹریز جو ہیں وہ یہ بات باقاعدہ طور پہ طے کرتی ہیں کہ ہم اس آدمی کو اگر پکڑ بھی لیا تو چھوڑ دیں گے, حالانکہ اس کی ہیٹ اسپیچ سامنے. مجھے صاحب ہمارے پاس آدھا منٹ رہ گیا سر. دیکھیے ہلالی صاحب غصے میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں وہ پھر, لیکن چونکہ وہ فرسٹریٹ بڑے ہو گئے ہیں ساری صورتحال سے. ایک انہوں نے بات کہی کہ یہ جو پروسیس ہے پولیٹیکل کے ڈسکورس کی تو پتہ نہیں دیر تک چلتا رہے گا, اس سے شاید ریلیف نہیں ملے گی, کچھ اور کرنا پڑے گا. دیکھیے میں جب سے واپس آیا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر یہ چہمگوئی جو ہے امپورٹنٹ سرکلز میں بہت زیادہ ہو رہی ہے, گورنمنٹ میں بھی نان گورنمنٹ بھی, کہ اس کنٹری کو ایک انٹرم سیٹ اپ چاہیے 1-2 برس کے لیے. اگر آپ اس کی اکانومی کو سہارا نہیں دیں گے, اس کی گورننس کو امپروو نہیں کریں گے, اور اگر آپ الیکٹورل پروسیس کی طرف جائیں گے, میرا خیال ایک بڑی ریئلائزیشن ہے, ایک پریشر بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پریشر بھی ہے کہ یہاں پر آپ گورننس کو امپروو کریں. اگر آپ گورننس امپروو نہیں کریں گے تو بہت سے جو اسٹیک ہولڈر ہیں اس ریجن کے وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ٹوٹل میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا. یہ ایک میں نے آپ کو ایک خبر بلکہ دی, آپ سمجھیں. ٹھیک ہے, انٹرم سیٹ اپ لمبی چوڑی ہو, سیاستدان کی بس کی کوئی بات نہیں ہے, اور سب لوگ جو ہیں وہ ان انٹرم ٹیکنوکریٹس کی طرف کے پیچھے جو ہیں لائن لگا لیں, اور وہ جو ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے پھر ہمیں کامزن کر دیں گے. facebook.com/islamabad.cnbc پہ جا کے آپ اس شو کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں, اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ظفر ہلالی صاحب فرام کراچی, تھینک یو ڈاکٹر پیرزادہ, تھینک یو مسٹر سعید غنی سینیٹر فار دا پیپلز پارٹی, اینڈ تھینک یو ویورز فار واچنگ. ویل بی بیک ود یو ٹمارو.